رکھ دیو شاباش مولانا سلام لینے شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ محمد. ادا قدر. وعلیکم السلام. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة. الحمدللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. کاشف اور سامنے دی ٹیوب بجا دیو نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. وہ ہنسا بھی بجھ گیا. وہ ہنسا بھی چاہیے بند نہیں سی ہونا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. واجب التکریم سامعین کرام، سورہ آل انعام دی 113 نمبر آیت میں خطبے دے آغاز پڑھی، مگر اس آیت کریمہ دے بارے جو کوئی بیان کرنا ہو تو پہلا ایک شاید جڑی یا بالکل جمعے تو پہلا ہی خطبے تو میرے عزیز
جمل حسین نے مینوں دسی بالکل ہو سکتا وہ سوال سب کے ذہن پیدا ہوئے اس تو پہلا وہ بھی کچھ بیان کرنا تمہیں یاد ہونا 2-3 جمعے پہلا توبہ اور استغفار سے بات ہوئی تھی کہ اللہ نے اپنے دین سے گنجائش پیدا کر کے سارے مریضاں لی اور اسی گناہ گاراں لی اللہ نے بہت سہارا دیتا یقین جانو جس طرح اسی اپنی زندگی برباد کر لینے گناہ اگر یہ اعلان اللہ دے رسول نہ فرماؤں دے ساری کمر ٹوٹ جانی ہن گناہ ہو گئے ہن کتوں بچنا اس سے ہندو مذہب چ مسئلہ کرم جڑا انہیں لوگوں نے مایوس کرتا وہ نہیں اگلے جنم چ آ کے تمہیں سزا بھگتنی پینی معافی اور توبہ دین ہے نہیں یہ ہندوازم کا مسئلہ کہ اگلی جون چ بھگتیں گا پھر تیری جان چھٹو گی توبہ جنی مرضی کر معافی من خدا کو اختیار ہی ہے نہیں ایک کرم جڑا نا عمل دا نتیجہ نکل کے رہنا مگر اللہ نے جڑے نبی اور رسول بھیجے نا سچے علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے تسلی دیتی بے نہیں جے ڈب گئے جے نا بیڑی بنے لگ جب گی مگر معافی مانگ لو وقت ہے جے وقت گواؤ نہ ہن بھی سمجھ جاؤ کہ کوئی گل نہیں اللہ دا حوصلہ بڑا ہے وہ کریم ہے مہربان ہے سمندر دی چگ برابر بھی ہون گے ریت دے ذرے وانگوں بھی ہون گے سچے دلوں ڈگ پاؤ گے وہی بارگاہ معافی مل اور یہ بھی آیت سورہ زمر جڑی اللہ نے اتاری نہ یقین جانو ایڈی وہ دل نوں تسلی دین والی ایڈی پیاری آیت ہے کہ لوگ قربان ہو گیا رکھا اللہ دے رسول اللہ اس طرح سانوں یاد کرتا کل یا عبادی بیان یہ کیتا کہ کہہ دے اے میرے بندو مجرماں نوں آکھیا آواز یہ دیتی کہ اے میرے بندو بیگانے نہیں آکھیا تسی میرے بندے میں تانوں پیدا کیتا رزق دیتا تسی بھول گئے قل یا عبادی اے رسول کہہ دے کہ اے میرے بندیو اللہ نے کیا میرے جی میں اپنے بچے نے آخیا بیٹا تم میرا پوت ہے گھبراؤنا کیوں فرمایا میرے بندے اور اگے کی ہے الذین اسرفوا علی انفسہم میرے وہ بندے جنہوں نے زیادتیاں کر کے گناہ کر کے اپنا بیڑا ڈوب لیا ہے تواڈے ہن چھٹن دی صورت کوئی نہیں رہی جرم اینے ہو چکے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ مگر پھر بھی تسی رب دی رحمت تو بے آس نہ ہو نا امید نہ ہو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ سارے گناہ بخش دو گا تسی جنہیں مرضی سوچو نا بھی وہ تو اینے ہو چکے مگر وہ مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ والی بات بڑی پیاری کی گناہ رضا کا حساب کیا آندے اللہ تو رضا دے گناہوں دا کی حساب کرنا ہے میں آپ مننا گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا لکھاں کروڑاں مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار تیری رحمت دا اندازہ ہی کوئی نہیں میرے گناہ جڑے نے کی کرنا اور تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماؤ دے تسی گندے تو گندے کپڑے ساری دنیا لے کٹھے کر کے جا کے سمندر سر دیو سمندر نہیں ناپاک ہونا کپڑے پاک ہو جانے اللہ دی رحمت ایڈی بڑی مگر وہ طریقہ فرمایا بعد آ جاؤ اللہ سارے گناہ بخشے گا اور نہ گارنٹی دیتی بھی کتنا یقین ہوئے بخشو گا انہو هو الغفور الرحیم اور بہت ہی بخشن ہار اور مہربان ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آواز جو اللہ کے رسول نے دیتی نا کوئی زانی رہ سی کوئی شرابی رہ سی کوئی ڈاکو سی کوئی چور سی آ گئے جی میں مطابق آ جائیں نا ڈاکٹر کو کہ علاج ہو جانا لا علاج مرضنی توبہ کر کے مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ نے اس سے حضور کی تعریف کر دیا کہ اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی ڈب گئے سی لوگ اللہ کی طرفوں ایک ایسا معارج آ گیا ایسا طبیب روحانی آ گیا اچانک آ کے انہیں آخیا تسی ٹھیک کیا زلال بھائی پٹک کے دور نکل گئے تھے اللہ تو بہت دور ہو چکے تھے مگر گھبراؤنا کوئی نہیں میں آ گیا میرا لڑ پھڑ لو آ جاؤ مرا رب کی طرف خیر ہو جانی اچن چیت طبیب حقانی کھولے راز نہانی چھپے راز کھول دیتے درد منداں دے روگ گوائے تے فیض بنڈے رحمانی اس پاروں اللہ نے آخیا اللہ تے اللہ دے فرشتے رسول تے صلات بھیج جب تسی ایمان والے ہو صلات و سلام بھیجو یہ کوئی چھوٹی جی گل نہیں میں اللہم صلی اللہم صلی تے دفتر چھپے کہ آدمیوں نے آخیا تے جڑا احسان رسولہ دے پاروں ہویا اینا وڈا ہے تے تسی وہ افزانہ کی دے سکتے تواڈے پلے کچھ نہیں ہے اس احسان دے بدلے دین لی تسی صرف خدا دے دروازے چوک جاؤ بے اللہ تو اپنی رحمت دی بارشاں برسا اللہ دے رسول تے اسی کچھ نہیں ہوتا معاوضہ دے اسے پاروں درود شریف دا اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم آخیا تسی ایک باری کہندے جے اللہ 10 رحمتاں کردا 10 گناہ معاف کردا 10 درجے بلند دے کہ میرے یار نے نہ یاد کر دے تو اللہ دے رسول دی اس آواز سے دنیا توبہ لا گئی بڑے بڑے مجرم جڑے ولی بن گئے جب اس بابے دا حال ہی لکھا کہ ایک بڈھا آیا اور انہیں اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ دے پیغمبر کوئی گناہ ایسا نہیں رہا جڑا میں نہیں کیتا کہ میری معافی دا سامان ہے تو آپ نے کہا ہاں تو گواہی دیتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ دا رسول نے کہا ہاں آپ نے فرمایا سارے بخش لیا وہ کہا سارے فرمایا ہاں
نعرے مارتا جنگل چلا گیا، اللہ اکبر اللہ ایسا۔ اس مضمون تو پھر وہ جڑا سی قاتل دی گل کہ 100 قتل انہیں کیتا، اور نیک عالم نے آخیا دوسرے پنڈ چلا جا تو رستے جی فوت ہو گیا۔ وہ بخش کا قصہ سی تو تجمل حسین بچے نے آخیا بھی وہ جڑے مارے گئے سی نہ انہوں کو معافی منگی نہ وارثاں کو منگی، حقوق العباد کا معاملہ بندیاں نہ زیادتی ہوئی ہے، اللہ کا کوئی حق ماریا یا وہ حکم نہیں منیا تو اللہ کا معاملہ چھڑ دے، یہ بندیاں نہ زیادتی ہے 100 قتل، یہ کتنا بخشا؟ تو یہ بھی حل کرنا ضروری ہے، کیونکہ سوال واقعی ٹھیک ہے کہ بندیاں دے حق بندے ہی معاف کرن چ معاف ہوندے، ایویں نہیں ہوندے۔ ہن مسئلہ اتنے ہے بھی جڑے لوگ قتل ہو چکے نا انہاں کو معافی منگن دا طریقہ کوئی نہیں رہا، وہ چاہ چکے دنیا تو کس کو معافی منگے؟ وارث جڑا انہاں کو جڑا آندے نا دیت دے دیو یا معافی منگ لے، کچھ نہیں، یہ دنیا دے کیس ختم کر لیے، تسی جھگڑے مکا دو یار صلح کر لو، یہ مقتولاں نوں کچھ نہیں ملیا، جڑے بیچارے مارے گئے انہاں دا کی بنے؟ ہوں وہ حال یہ اللہ دے رسول اللہ السلام دسیا قربان جائیے کروڑاں درود و سلام ہے خدا دے، بس اب درود پر ان کی آل پہ، بس اب درود پڑھ ان پر اور ان کی آل پہ تو کتاب و خوش ہوں تو سے اور ان کی طرف آل حضور دی آل خوش ہوئے، رسول خوش ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا جڑے یہ ہو جائے انہیں لوگ پھر بندیاں نہ زیادتی کی چیز، ان معافی منگنا بھی کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے مہربان کہ جنت محل بناؤ گا ایسے جنہوں نے ویکھ کے بندہ قربان جائے بھی یہ محل تے رہنا چاہیے، وہ دکھاؤ گا انہوں نے میدان حشر اور اعلان کروں گا کون ہے جڑا انہوں کی قیمت دینا، تو بندے پوچھیں گے دی قیمت کی ہے؟ اللہ کہوں گا جنہوں نے تہاڈے نال زیادتی کی سی نا مر کے معافی منگ لی، تہاڈے کو معافی نہیں منگ سکی، یہ وہ بدلہ ہے کہ تسی معاف کر دیو، یہ محل میں تمہیں الاٹ کر دوں گا، انہوں نے پلےوں رقم دے گا تو لوگ خوش ہو جان گے بھی اللہ دنیا معافیاں نہ کی ہونا سی، اے محل مل گیا سی معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں لی اینا مہربان ہے اسی سوچ ہی نہیں سکتے، ساڈے حدوں کرو پڑھے خدا دی رحمت مگر واپس لوٹ دی اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو کرم ویکھی دا بھی انہیں جی معافی دین ایک تو نا ویسے مگر پھریے تو اگلا راضی نہیں ہوتا، اتنے آپ آخیا بھائی مکے آ جاؤ میرے دروازے سے آ کے معافی منگو گے نا تاری زندگی پر دے معاف کرو، اتنے نہیں آ سکتے۔ تہجد دا وقت جڑا لوگوں کے ستیاں کہ 10-15 منٹ گوٹ کھڑے ہو وہ بیلا سہار ہے ہمیں سکتے اور سحر دے وقت میرے کو معافی منگو، لوگ ستے پہ ہون غافل تسی معافی منگ رہے ہو کہ اللہ برے دش کے ندامت کے نام ہائے سیا باب دیدہ تمہاں شست و دستے سے شاعر آندہ اکھاں جو نا تھوڑے جے آنسو بہا دے گناہ یاد کر کے برے دش کے ندامت کے نام ہائے سیا، دفتر کالے ہون گے نا بالکل توتے جانے، ایک قطرہ ہی نکلا تو اللہ دوزخ حرام کر دینی ہے، معافی منگی۔ اس تو خدا دے بندے آندے گناہ گار نوں برا نہ جانو، تو انہوں کی پتہ مرن تو بعد انہیں توبہ کر کے کیڑا درجہ لینا، نیکاں تو بھی اگے بڑھ جانا، نصیب ہے ماس بہشت اے خدا شناس بیرو، جڑا مولوی فتح ہی دے جاندہ نہیں یہ نہیں بخشے جائیں، اور شاعر نے کیا نصیب ماس بہشت اے خدا شناس بیرو، اے وڈیا ولیہ جا کام کر اپنا، ساڈے گناہ گاراں لئی اللہ نے دروازے سیل نہیں کیتے، اسی ہی اتنے چلے جانا، نصیب ماس بہشت ہے خدا شناس بیرو کہ مستحق ہے کرامت گناہ گاراں، یہ گناہ ہی نہیں کر دے معافی کتوں منگنی، گناہ کیتے تو پہلی پہ تو نہ فتوے دے بخش لینا۔ تو بات دوسرے پاسے نکل گئی، ایک واقعہ امام ظفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ذہن سے آ گیا، چلو اصل موضوع بھی شروع کر لیں مگر یہ بھی بڑی پیاری گل کہ توبہ کرو بعد آ جاؤ وقت ہے۔ امام صاحب فرمایا کہ ایک عابد سی ایسا نیک بندہ بھی وہ نامہ مال کوئی گناہ نہیں، شیطان نے ایک دن اپنی پارٹی کٹھی کی کہنے لگا یار ایڈے ایڈے تھوڑے چالاک بندے ہیں اس بندے نے تو گمراہ نہیں کر سکتے، کسی نے آخیا میں انہوں شراب دا لالچ دوں گا، کسی آخیا زنا دا دوں گا، انہیں آخیا نہیں وہ عابد آدمی عمر وہی بات گزری یہ گلا سن رہا، ایک شیطان بڑا ہوشیار سے اٹھا انہیں آخیا میں گمراہ کروں گا، انہیں آخیا کس طرح؟ کہنے گا عبادت دے ذریعے، میں نے کہا تو ٹھیک بالکل تو کامیاب ہوئے گا، عبادت جو لگا ہے تم ہی عبادت کا چکر چلائیں گا تو آپ ڈب جاؤ گا۔ امام علیہ السلام فرماؤں دے آیا وہ نیک آدمی نماز پڑھ رہا سی، انہیں بھی آ کے انسانی شکل تو دے کول نماز شروع کر مگر نماز ایڈی لمبی کی عابد نے کئی بار اسلام پھیر لیا تو نویں نیت انہیں نہیں توڑی، لمبی کری گیا صحیح دیر عبادت کرنے والا حیران ہویا بے عبادت نویں یار بڑی اعلیٰ کرتا سی مگر یہ بڑی کتوں نکلا ایڈا نیک بندہ
خیر بڑے عرصہ تو بعد انہیں نماز ختم کی، پوچھنے لگا اور نیک بھی یار میں بھی نماز بڑی پڑھتا پی جاتی نماز. انہیں آخیا حضرت جی گل ہے بھی جہاں آدمی شروع تو عبادت کرتا رہا ہے انہوں اپنی عبادت کا مان ہو جاتا. ویکھو پٹری چوں کتنا اتاریا، وہ اندر ناز پیدا ہو جاتا، وہ نخرے کرتا میں عبادت گناہ کیتا ہوئے تو بندہ رویا بھی بڑا شیطان کا نماز وہی رب کو معافی منگتا. تو جب اونجی اکڑیا پھردا آپ نے آخیا پھر ہوں کی ہوئے؟ انہیں آخیا گناہ کر. کہنے لگا گناہ کتنا کرا؟ انہیں آخیا بازار جا اتنے بدکار عورت کو رات گزار زنا کر. اور وہ پیسے بھی انہیں آخیا میرے کو پیسے نہیں، انہیں پیسے دے کہ لے جا عبادت گزار. بیچارہ جڑا سے چلا گیا بازار گیا، کوئی عورت خوبصورت نکلی، انہیں آخیا میں رات رہنا چاہنا ہوں، مگر رب نے بچاؤنا. اس عورت نے کیا بھی بابا جی ایک جگہ تاری نہیں، ساڈا بھی کاروبار ہے مگر تے جیسے بندے کا اتنے آن کا کوئی تک نہیں. انہیں گل سنائی ساری، کہنے لگی شیطان ہی انہیں دھوکھا دیتا تو اتنے آن تو بعد توبہ کر سکیں گا، گاں تو گاں ڈب جائیں گا، ہٹ جا. گل من کے واپس آ گیا. اس عورت نے بچارا مرشد بن گئی وہی. رات ہی عورت مری کہ اللہ نے وقت نبی نو بلائی بھیجی کہ اس عورت کا جنازہ پڑھ، وہ آپ انتظام جنازے کا کر. انہیں میرے ایک بندے نو ڈبے نو بچایا. اس تو کوئی پتہ نہیں کتنا انسان گمراہ کر دے، بلے بچنا چاہیے. اللہ کو پناہ منگے کہ تمہیں حفاظت کریں اتنے اکرا سمجھا کوئی نہیں، بڑے بڑے داواں کی مت مارنا رب کی طرف رجوع کر. اس تو اللہ تعالیٰ سحر دے وقت کا ذکر کیا والمستغفرین بالاسحار. اے قرآن جگہ جگہ آتا کہ لوگ ستے پے ہوں بستریاں دے تو اٹھ کے رات میرے کو معافی آ گئی. اور اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا اور لمحہ نہیں جاگ سکتے لوگ، ٹی وی ویندے رہندے گپاں مارتے رہندے، اٹھنا پھر سویرے کی جی عشاء تو بعد جویں حضور نے ہدایت فرمائی عشاء تو پہلا گلاں کر لو، عشاء پن تو بعد سو جاؤ. یہ نماز آخری ہے، طبیعت رکھی گئی جنی لیٹ پڑھو چنگی ہے، جو ہو جائے وہ معافی منگ کے سو. کوئی پتہ نہیں سویرے تھی اٹھنا کہ نہیں، یہ معافی دی نماز ہے. یہ تو بعد گپا نہ مارو، سو گے وقت سے تو اٹھو. اسے فرمایا گیا کہ تو صبح دے وقت اٹھ رب کو معافی منگ، بیڑا پار ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ وقت دسے جگہ دسیاں کہ ایڈا میں معافی دینا معافی منگ رہا. مگر انسان جڑا کس نو چھوڑ کے دے غم رجوں وقت گیا ہی سارا. اصل کام جڑا سی وہ چھڑتا اور انہاں دھندیاں چ لگ گیا جڑا پتہ بھی مردیاں ساری رہ جانے، نہ جائیداد جانی، نہ اولاد جانی، نہ کوئی کوٹھیاں جانیاں. انہاں نوں سوارن چ لگا رہا اور جس دنیا نوں ہمیشہ جا کے آباد کرنا ویران کر دی، اتنے کھ بھی نہ بنایا. اس تو ایک بادشاہ سلامت نے جو ایک اللہ دے ولی نوں پوچھا کہ تمہوں جڑا قبر دے بارے کوئی ڈر نہیں آتا، تھی خوش ہوندے جے ساڈے کول قبر دا ذکر آ جانا تو ساڈے تے غمگینی چھا جاتی. اصل نے یار ایشو عشرت ختم ہو جائے. انہیں آخیا بادشاہ سلامت محلوں چ چک کے تمہیں اجاڑ سے سر دے آپ گھبراؤنا ہی ہے نا. ایک نو اجاڑ چک کے محلوں چ لے آتا جی خوش ہی ہونا. تھی دنیا اپنی جڑی بنائی ہے اگے آ ویران ڈر ہی آنا. اسی اس دنیا نو پیچھے سٹیا جنی قرار ملی ہے گزارا کیتا تے ٹکے ہیں ساڈے لیے جڑا اللہ تعالیٰ نے اگے باغات بنائے محلات اسی وہ لینے. اس تو سانوں جانتا اتنے شوق ہے. اور جب قرآن پڑھتا آ جانا میں اس قرآن حدیث میں پڑھیے کیوں رسولہ نے ایسے بندے تیار کر دیتے جڑے موت نو شہد کی طرح پیندے سی بجائے دے وہ ڈرن پہ مر جانا. ہوں یہ حال ہے ساری دنیا سانوں آدھی یار چھڑ جو جہاد دہشت گردیاں فلانا ڈراؤندے ہیں پہ مر جاؤ. اے مرن کا ڈراوا کافراں نے ایجاد کیا. کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت میں. اور جڑے کافر کی طرح بستر تے پہ کے مرن نہیں اسی پسند کرے جہاد مر سکتے. توبہ یہ جہ بزدل مسلمانوں کی اسلام نہیں آئے. اس تو ہی اللہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کبائے لا الہ خونی کبائر کہ بر بالا نہ مرداں حرام اس. اے لا الہ تے جڑا کوٹ یہ بہادراں لیے اتریا ہے اور بزدل لوگ جڑے انہوں نے حرام وہ کیوں لا الہ کا نام لیں گے اندر وڑ کے لکتے پھرتے تو لا الہ کہیں گے. لا الہ کہیں ہوں تو من دے کہ ہوں تو محبوب کی ملاقات کا وقت آیا، یار نو ملن کا وقت آ گیا. موت کی ہے پول پار کرنا کہ خدا کھڑا ہونا، زیارت ہو جانی وہ دربار چھاجری ہو جانی، بگڑنا کی ہے. مگر چونکہ اسی موت نو سمجھا فنا بچے چھوٹ جانے بیوی چھوٹ جانی یا کافراں والا ذہن بن گیا ڈر دیں صحیح نہیں پھر. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا بخام خواہ زمین فساد کرو. اگر کوئی ایسے گروہ جڑے میں وڑتے پھرتے لو وہی مجرے کیوں اسلام نے بدنام کر دے. مگر بزدلی نہیں سکھاؤں کہ کمزور ہو کے رہو اور دنیا چھتر پھیرتی رہے. یہ دین دے اور لا الہ دے بالکل خلاف ہے کہ اللہ دے منن والے جڑا رب العالی وہ دے منن والے چھتر کھاندے دنیا بڑے بن کے رہو، ظلم نہ کسی تے کر. ٹھیک ہے ہوئے حکومت تہاڈی سپریم پاور مگر امریکہ کی طرح شیطان بزرگ نہ بنو.
کسی انسان نو دکھ نہ دیو، اپنے سائے تھلا امن دیو، مگر قوی بن کے رہنا۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، کمزور مسلمان جڑا مارا نمازاں پڑھدا سکا جا او دے نال اللہ نو او مومن پسند ہے جڑا محبوب ہٹا کٹا قوی مومن، کوئی ورزشاں کرے، کوئی بندوقاں چلائے، کوئی جان ہوے او کسی بدماش نہ واسطہ ہوئے میدان کھڑا ہو سکے۔ اے حضور پاک دی حدیث کہ المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، مومن کمزور نہیں ہونا چاہیے، انہوں اپنے اندر صحت رکھنی چاہیے۔ صرف اس پاروں نہ ظلم کون بکسے، سن لینے غازی مجاہدی، نہ ظلم کون بکسے نئے بزیر ظلم بیرا۔ جہاد یہ ہے کہ نہ ظلم کر تے نہ ظلم سہ، ظلم سہنا بھی جرم ہے کہ تسی ماڑے بن کے ڈاکو دلیر ہو جاندے۔ اس تو بدماشاں نو دلیر نہ ہون دیو، اینا انہوں نے پتہ ہوئے دے متھا لایا نا اڑ جاویں گے۔ نہ ظلم کون بکسے نئے بزیر ظلم بیرا، اسلام اینا ہی کہ خود بھی ظلم نہ کر کسی سے تے ظلم سہ بھی نہ۔ ہمیں مرام حسین است و منت کے دین است، جے حسین نو سمجھنا ہی نا اینا ہی مسئلہ کہ ظلم نہیں سہنا جان دے دینی، منت کے دین است، اور دین دا بھی ہو فلسفہ۔ اسلام جہاد جڑا آندا، رومی رحمۃ اللہ لوگوں نے پوچھا اسلام تلوار کیوں سکھاؤندا؟ احتیاط ہن میں اصل گل آ رہا کہ اللہ نے جڑی آیت میں پڑھی نا 8ویں سپارے او دے کیا زخرف القول، شیطان دے جنڈ جڑے وہ سیدھی گل نہیں کرتے، گمراہ کرنا دا یہ نہیں آندے بیاہ تو برے کمل اس پہ لیبل لاؤندے ملما کر رہے زخرف القول، جویں روٹی کپڑا مکان دیں ایسی گل کریں غریبی ختم کر رہے، بات ہونی وہ کشش ہونی، لوگ پھسل جاتے ہندی جھوٹھی ہے، غرور دھوکھا دے رہے ہوں مگر بات بالکل چمک دمک والی اور بڑی سونی لگی۔ یہ شیطان دا حربہ ہے جڑا وہ سارے ایجنٹ پاویں ہوں مولوی پاویں لیڈر انہوں نے زخرف القول کرنا، بات ایسی کو ایسا ملما کرو کہ لوگ دیوانے ہو جان کہ یار ایک بہت اچھا لیڈر گمراہ کر دے۔ تو زخرف القول کا ایک نمونہ ہے، میں نے ایک پادری صاحب ملے، انہوں نے کہا یار تھوڑے نبی جڑے نا کی انہوں نے اسی منی تلوار ہی تلوار ہے، جنگاں کیتیاں، بندے مارے، عورتاں قید کیتیاں، یہ رحمت اللہ علیہ ساڈے عیسیٰ علیہ السلام اصل منن دے لائق جنا آخیا تیرے ایس منہ تے ادھر کوئی گل تے ماردا تو دوجی بھی اگے کر، اے رحمت اللہ ایک گل تے تھپڑ مارے ٹھیک ہے۔ دیکھو کیویں سانو اللہ دے رسول تو ہٹاؤن دی تے میں نہ اللہ دا رسول اگر تلوار نہ پھڑدا اسلام جہاد نہ ہوندا تو دین جھوٹا، خیالی پلاؤ پکاؤنے کمریاں بہ کے ہور گل ہے، عملی دنیا چاہو اتنے ولیاں نہ واسطہ، اتنے حرام دادے بھی ہے، ڈاکو ہے، بدماش ہے، اگر انہوں نے تسی آکھو گیا گل تے ماری ادھر ہی مار لا سارا کوئی لٹ کے دے، ایک بیٹی چری چکی دوجی بھی اٹھا لینی، یہ کوئی صحیح گل ہے؟ صرف ایک نہ خوش کرنے والی گل ہے جس تے عمل نہیں ہو سکتا، اور 1900 سال چ نہ عیسائیوں نے کدی عمل نہیں کیا۔ کیا گل سے وجید نہیں ساری دنیا نے تنگ کیتا، ملک کھوندے پھرتے کتنے انجیل؟ اللہ دا رسول یہو جہاں گلاں کر کے واہ واہ نہیں سی کرانا چاہتا کہ جڑیاں عمل چاہ ہی نہیں سکتی، وہ دین دسیا بے حکم شراب خوردن خطاس، شریعت اگر اجازت نہیں دینی تو پانی پینا بھی ناجائز ہے، روزے اسی رک جانے حلال شہد وگر خون بریزی بحکم شرابات، اور اگر شریعت کہہ دے کہ خون بہاوے حرامی دا پھر وہ بھی حلال ہے، وہ بھی جائز ہے بالحق۔ قرآن تھرزا لکھا قانون دے مطابق اور صحیح جڑا حق ہے وہ دے مطابق قتل کرنا، یا اس نے قتل کیتا یا کسی شادی شدہ ہندیاں زنا کیتا جرم دسے کہ خواہ مخانی لوگوں کو مارنا، مگر جنہوں ویکھیا گنڈا بن گیا نے لوگوں کا جینا حرام کیتا، اتنے اگر رحم کرو گے نے کوئی باپ نہ کرنا، پولیس افسر سارے جڑے عمل کرنے کہ بدماشاں نوں چھڑ دے جاؤ گے معاشرہ تنگ ہو جائے گا۔ اس تو کیا گیا گل سنو کہ ظالمانہ نیکی کرنی ایڈا ہی جرم ہے، با بدا بریانہ نیکی نکوئی با بدا کردن چنان است کہ بد کردن بجائے نیک مردن، نیک بندیاں جویں ظلم کرنا گناہ نہ ایڈا ہی برے نہ نیکی کرنی گناہ، انہوں کچل دیو سانپ نو وہ سر کچلو تاکہ باقی معاشرہ آرام نہ رہے۔ قرآن پاک نے کیوں آخیا وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حیات، خون دا بدلہ خون لے لین لوگوں کی زندگی ہے، لوگ امن نہ رہن گے، ورنہ ایک نے قتل کرتا انہوں معافی مل گئی جب لوگوں نے چھڑ چڑا دیتا اور بھی بندے مرتے رہن گے۔ اگر بچاؤنا چاہتے جو لوگوں قتل ہون تو علاج ہے اب جن نے قتل کیتا ہوں زندہ نہ رہے، انہوں ختم کر دو تاکہ باقی لوگ جڑے سنبھل جائیں۔ تو جدوں پادری صاحب نے آخیا پہلا تو راج میں وہ کیتا جہے نبی کا دونوں علیہ السلام سارے لیے وہ بھی قابل ہے، مگر تیرے سامنے ہونا چاہیے مسیح علیہ السلام نے یہ جڑا کیا یہ تمہیں بھول گیا کہ میں دنیا صلح کراؤ نہیں آیا تلوار چلاؤں گا، پھر توڑتے اور گیا کہ کیوں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اجے بھی تھوڑی انجیل موجود ہے کہ مینوں یہ نہ سمجھو کہ میں دنیا یہ مت سمجھو اے انجیل متی ہے 10واں باب ہے جویں سارے رکوع ہوندے اور وہ جی سمجھو 34-35 نمبر آیت
یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر والے ہوں گے۔ اے دستا کہ دین دی خاطر نیک الگ ہو جان، بد الگ ہو جان، کہ دسیا تیرا باپ اور ماں بھی اگر جڑا دین دے مقابلے چ آ جان انہوں کا بھی کوئی ادب نہیں، انہوں دے خلاف ہونا پینا۔ اور بڑی جامع بات کیا، جو کہ اپنی سلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہو رہے وہ میرے لائق نہیں۔ فرمایا اتنے سچا مومن ان کا نشان ہے وہ زمانے جنہوں سولی تے چڑھایا جاتا سلیب، وہ سلیب لکڑی کے ہوں سی، دو پھٹے جڑے آپ ہی وہ کندھے سے لدے جاتے سی، میدان تک وہ آپ اٹھا کے جاتا سی، پھر وہ گٹتے جاتے سی، ایک سیدھا دوجا ایس روک تو وہ ہاتھ پیر کرن ٹھوک کے لٹکا پیر مردا سی۔ اے جڑا کیا نا کہ میرے پیچھے جڑا ہونا جب تک وہ اپنی سلیب آپ نہ اٹھائے، یعنی مر لی تیار نہ رہے، پھانسی بھی دے دیں گے مجھا ہونا چاہیے نہ میرا نام لوے۔ اور اگے ہی جدو ٹھیک ہے وہ بھی گلا ایک وقت کیا، قرآن نے بھی آخیا کہ مسلمانوں نے پہلا یہ کیا گیا کہ نمازاں پڑھو، زکات دو، وقوف ہوا جا کر اپنے ہاتھ روکی رکھو۔ تھوڑے سی مسلمان مقابلے کرنے سے مارے جاندے، جس طرح حکیم راج کرتا مناسب طریقے نہ کہ ہوں مریض کی حالت پہلا یہ ہے کمزوری کا زمانہ، چل تھپڑ مارا چپ کر رہو، اگوں مقابلے شروع کرے 10-15 جڑے مسلمان وہ بھی مکا دیں گے، ادو قرآن نے بھی یہ آخیا ہاتھ روکی رکھو۔ مگر جس طرح بعد طاقت ہو گئی، تنظیم بن گئی، پھر آخیا جڑا آتا مقابلے بھائی انہوں نے موقع نہ دے، انہوں سبق سکھاؤ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور میں تمہیں پہلے آندا رہا کہ اس طرح کرو اس طرح کرو۔ اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو اسے لے، اور اسی طرح تھیلی بھی، اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنا چوگا بیچ کر خرید دے۔ اے سمجھو متی اے لوکا اور وہ 22واں باب ہے اور وہ 37 نمبر آیت پڑھی۔ میں خود مسیح علیہ السلام نے پتہ لگ گیا سی کہ دنیا کی تلوار کی ضرورت ہے، اس تو دنیا پوری مسلم ہے یا غیر مسلم سب معاشرہ عدالتیں ہیں، پولیس کا انتظام ہے، حکومت نے محکمے بنائے، پتہ یہ ساری دنیا نیکاں دی نہیں، میرے بعد نصیحت نہیں بننی گل، کئی بگڑے ہونے ہیں جنہوں کا علاج پھر قوت اور تلوار نہ بھی کرنا پڑے۔ یہ سمجھو علامہ اقبال دے قادیانی بہت دشمن ہے، اور ایک قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے، ممبر سے بیٹھا لوگ مینوں آندے تو مرسیاں بھی رعایت دینا، سارے رعایت دے لے کے مسلم گروہ انہاں سارے بڑے بڑے عالم ہیں، بالکل انہیں جنت کے دروازے کھلے، ایڈیاں تفسیراں تے انہاں نے کہا میں حیران ہوں بندہ انہوں مسلم گروہ منو، قادیانی نہیں کوئی مسلم گروہ، یہ بالکل ایک دھوکھا ہے، اور انگریز دے سازشی ہے، ایک انہوں دی بنائی جماعت ہے جنہوں کا منصب پھر مسلمانوں کو کمزور کرنا۔ ایک کتاب نہیں مرزا غلام احمد نے لکھی جی جہاد کی مخالفت نہیں کی کہ جہاد ہوں ختم ہو چکا، میرے آمد تو بعد کسی مہدی ایسے نہیں آنا جڑا تلوار پھڑے، کوئی عیسیٰ ایسا نہیں آنا جڑا دوسرے مسلمان کافران قتل کرے، کمزور کر۔ اور انگریزوں نے لکھ لکھ کے بھیجا کہ جتھے جتھے میری کتاباں جان گیاں لوگ جہاد میں چھڑتے جان گے، اور تہاڈے لیے آسانی ہوگی انہاں ملکوں سے قبضہ کرنے۔ اور جب عراق سے قبضہ ہویا چراغاں کیتا قادیان جب خلیفہ بشیر الدین نے آخیا اگر میں خلیفہ نہ آتا تو آپ والنٹیئر بن کے فوج جانا انگریزاں، ایک سمجھو غداراں دا اور بالکل بے ایماناں دا ایک ٹولا۔ تدے انہاں دے وہ اتنے بھی مرشد سی، ہن بھی لندن جا کے انہاں نوں دیتیاں بڑیاں انہاں جگیاں کہ بناؤ اتنے تسی۔ خود مرزا غلام احمد سی کہ میں خود کاشتہ پودا۔ اور عجیب بات ہے جہے نا سے بنیا کہ میں مسیح اور مہدی، حیرت کی بات ہے کوئی مسلمان نہیں کر رہا، کوئی پھسدے پھرتے پروفیسر کوئی عقل دے نو کو کہ عیسیٰ اور صرف جڑا آپ نے کیا مہدی آنا یہ نہیں کہتا، کوئی وہ ڈیٹیل بھی ہے، کوئی حدیث کی کتاب کٹو باپ کٹ کے رکھ لو میرے سے، دیکھ کے نشانی نہیں ہے چھوئی جاؤ کافر ہو جاؤ، ایک گل بھی نہیں بلکہ الٹ ہو دے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جس مسیح اور مہدی کا ذکر کیا کہ انہوں نامراد نوں بھی پتا سی جو ہو رہا۔ آئینہ کمالات اسلام 700-800 صفحے کی کتاب کو عربی چاہے کوئی فارسی کو وہ منیا کہ اجے وہ مسیح جڑا وہ آنا ہے اور وہ مہدی بھی آنا جی اے گل ربے جب میں کی مرزیاں بھی آخیا حضرت صاحب لکھا میں وہ یار گل مکا نہیں گیا پتا انہوں بھی سی بھی ایڈا بڑا فرار نہیں چل سکتا اصلی اور کیا کہ وہ جلالی ظہور ہوگا اور کیری چھبی ہوگا اس سے تلوار ہوگی اور قوت بھائی مسلمانوں اللہ دے رسول نے وہ ہی دسیا تیرے ارگا جڑا نا مسلمانوں کمزور کرنے والا یہو جہا کوئی نہیں دسیا بھائی رہی صحیح کسر بھی کر دے اگے ہی بس ہوا ملک انہوں نے خس گیا غلام بنا لیا انہوں نے کافران نے تو ہور تسلی دینا میرے انگریزی حکومت اللہ دی رحمت ہے خدا دا سایہ لعنتی لوگوں والا کام کر اس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جب پوچھا بھی یہ جڑا امام ہے یہ بارے تبصرہ انہوں نے آخیا چھوٹی گل سمجھو وہ امامت ہے مسلمان کے لیے فتنہ ہے ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے مسلمانوں غلامی کا سبق دے کہ جڑے حکمران انہوں نے چیلے بن کے رہو
او دا امام مہدی بننا ہے امت واسطے ایک مصیبت ہے، سمجھے کہ سمجھ لعنت مسلط ہوگی، اور مہدی تے او جنے ہونا تے ساری حکومتوں کے تختے اٹھ دیں، اے سن لو جو اللہ دے رسول کیا انہوں منو، ورنہ یہ جا کمزور بے بس لوگوں دے چٹن والے پیالے یہ مہدی اخوان تے لعنت ہے نا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ دی اولاد چ ہونا ہے، محمد دا نہ ہونا، اور وہ بیعت سب تو پہلا مقام ابراہیم حجر اسود مکے ہونی ہے، اور کام انہیں کی کرنا کہ زمین ظلم نہ پڑی ہونی ہے، یمن الارض قسطا عدلا، ایک ادھے علاقے جنی پوری زمین نو انہیں عدل انصاف نہ پڑ دینا، تے خوشحالی اینی آ جانی، دنیا اینی سخی ہو جانی ہے کہ کسی نے جانا کہ امام میری مدد کرو، نے کہا بشارہ چاہتا اے بیت المال چو پڑھ لا جنہیں روپیہ نوٹ پڑھنے، رج رج کے دنیا کھاؤ گے، آسمان والے بھی خوش ہون گے، زمین والے بھی خوش ہون گے، برکتاں دا زمانہ۔ یہ جدوں دا منوس آیا ساڈے ملک گئے، مسلمان دی تنگی چاہے، مہنگائی اینی ہوئی جدا اندازہ کوئی نہیں، اہل امام المہدی کھولا، اور کوئی نہیں سوچتا پڑھے لکھے کافر ہوندے جاندے، تے تسی اہل امام المہدی کڈ سے لو جتھے لکھیا یا روش پرویز دی ٹھیک ہے، ایک پاسے لگ دو کہ قرآن نے نہ مہدی دسیا نہ عیسیٰ دے اتن دا دسیا، اس تو قرآن پاک سے کوئی ذکر نہیں، رسول اللہ تے نبوت باندھا کسے مہدی نہیں ہونا، کسے عیسیٰ نہیں، یہ بھی گل کوئی معقول ہے، یا ادھر ہو یا مننا حدیثانوں تے ادا منو جتنا وہ لکھیا ہے کہ محمد ہونا، فاطمہ دی اولاد چ ہونا، تے مکے وہ بیعت ہونی ہے، تے زمین نو انہیں عدل و انصاف نہ پڑ دینا، اور اجے وہ زندہ ہونا، وہ زمانے چ یہودیاں دا المسیح الدجال آ جانا، جنہوں اسی دجال آنے اسے زمانے سے ایک گل نہیں پوری، ایویں قاضیاں نہیں ہوں جی، مرزائی ہوں پڑھے لکھے جی، عقل بیان نے بالکل انہوں کی بصیرت خدا نے چھین لی، فیصلے کی لمبی چوڑی بحث کی لوڑ نہیں، پھر مشکات اور حدیث کی کتاب کٹو آ کے آخر جتنے اترن دے ذکر نا وہ کڈ کے رکھ سامنے تے پڑھ، وہ کہڑا ذکر جی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کیا عیسیٰ آنا مریم دا پت آنا، یہ نہیں آخیا کہ غلام مرزا دا پت غلام احمد جم پڑا، عیسیٰ ابن مریم آنا، ارے بھی آخیا بھی آنا کتنے دمشق سے آنا، لوگ آتے جی منارے تے اترنا، یہ بھی طالب علم میں بیٹھا سویرے گیا عالم بھی کہہ دیں عیسیٰ علیہ السلام منارے تے اترنا، میرے سمجھو پھوپھی ذات سی سردار محمد دا اوور سی ریٹائر سی، ایتھے مصطفیٰ آباد تو قادیانی کول سی، انہوں تنگ کرتے رہنا، میں اسے زمیندارہ ہی کرتا دیتا، وہ کہنا یار ساڈا ایک بھرا ہے، جے تسی انہوں منا دیو گے نا سارا ساڈا علاقہ ہی قادیانی ہو جانا، سد لیا عائشہ تو بعد بیٹھے ہو کھانا کھاندے انہوں ٹیپ چلاتی کہ رب وچ کچھ قادیانی جمع ہوئے حال چ، تے مرزا جڑا نا اس بیان کر رہا ناصر احمد، میں نے آخیا یہاں مولویاں نے یار کی دین نو سمجھنا، یہاں دی عقل کچھ نہیں، آندے عیسیٰ علیہ السلام جڑے نا فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھ کے آنے تے منار سے انہوں نے چھڈ جانا، انہوں نے پھر پوڑی منگوانی وہ اتارنا، انہیں ٹھٹھا اڑایا، جنہاں فرشتیاں نے نہیں تکلیف کرتی سی بسمان تو لایا سی، وہ تھوڑا جہا ہور تھلے لے آؤں، وہ کیوں اتنے منار سے کھڑا کر کے اور پوڑی منگوانی پہ ٹھٹھا کیتا، اور نال انہیں آخیا نہیں ٹھیک ہے وہ گل، مگر منار ویکھو زخرف القول غرور، دھوکھا دیانی ملما صاحب بات، ہوں جہاں اس پٹڑی چڑھ گیا انہیں آخیا یار گل تو ٹھیک ہے بھی وہ تھلے اتار جاندے، کہنے لگا نہیں وہ منار سے اتارن کا مطلب ہے منار جڑا ہوں وہ کوئی شے ہوئے تو واضح نظر آتی، سب نوں دستا ایک علانیہ شے نظر آ رہی ہے، منار سے اترن کا مطلب ہے بھائی جدوں اس نے اترنا وہ اینے نشان ہونے ہیں، اینے موزے ہونے ہیں، بے ہر عقل بیانے نے دسنا بھی واقعی خدا کی طرف اے منار منور کوئی سیڑھی کا انہیں آخیا بھی حالات یہو جہ ہو جانے، لوگ انہیں تنگ ہونے بھی جی لوگ تیار کر رہے ہیں جرا وہ سیڑھی دلاں چ ہونی ہے بھی وہ اترن تو بعد لوگوں نے فوراً قبول کرنا کہ انہوں نے اگے دل پہلے ہی تیار سی سیڑھی کی طرح بچ اتر جانا، یہ بیان ہوا جیسے کھانا کھا کے میں کہا یار خلیفہ صاحب نے نقطے تو بڑے صوفیاں والے بیان کیتے، مگر تسی مینوں وہ حدیث وکھاؤ جہے چاہتا بھی وہ منار سے اترنا تو پھر پوڑی لاؤنی، یہ مولویاں کا کی رونا تو جی کولے ہی گل کرتے، حالانکہ لفظ اند المنارۃ البیضاء کہ سفید مینار کے پاس اترے گا، کوئی اتنے کی گل نہیں، نہ سیڑھی کا کوئی ذکر، حیران رہ گیا میں کہ یار ناصر احمد میں ایک طالب علم ہے، صرف یہ بھی مینوں وہ وکھاوے جتنے جی منار سے اترنا، اگلیاں گلاں جہاں نا فلسے بعد کی کہانی جھوٹھی پریشان تو جعلی ایسا گلا کر کے لوگوں کو بےوقوف بنا، عیسیٰ علیہ السلام اترنا کوئی اور بندہ نہیں ہونا، عیسیٰ سب نے پتا پراپر نہ ہونا، وہ آدمی سی جڑا بنی اسرائیل نبی ہو کے آیا، وہ باپ کوئی نہیں سی، ابن مریم آؤ، فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے اترنا دمشق سے اترنا، اور پھر فرمایا کہ حج الروحہ مدینہ شریف کے قریب مقام، اتوں نے حج اور عمرے کا احرام بننا، مکہ جا کے پھر حج اور عمرہ کرنا، یہ زندگی مرزائیاں نے یہ ترلے کیتے بھی حضرت صاحب چلو آسمان تو اترے نہیں تھی، وہ گل اسی بنا لی بھی آسمان تو اترنا بھی اللہ کی طرفوں ہونا، چنیا ہونا، ایک اپنا مانا کر لیا، مگر حج کرنا تو بس جی کہنا پیسے خرچ دو، انگریزی حکومت ہی تھوڑے نال،
تو مرزا صاحب نے آکھا کہ نہیں میں حج کروں گا، مگر حدیث پاک چاہتا بھی دجال بھی کعبے کا طواف کردہ حضور نے ویکھیا۔ لو ایک نویں گل وہ مطلب پھر کدی انشاءاللہ اس تو دجال بھی یہ پادری مسلمان ہو جان گے تو پھر انہوں نال لے کے میں کروں۔ مگر اس وقت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث عالم سی، بہت نیک سی اللہ دے ولی جنہوں نے رحمت اللہ عالمین لکھی، انہوں نے کتاب تائید الاسلام لکھی، یہ رد بہت پیاری ہے حضرت مہدی دیاں حدیثاں ساری۔ انہوں نے کہا یار نہ میں کوئی امام ہے نہ مجدد ہے نہ محدث کچھ نہیں، مگر میں اللہ دے بھروسے دے اعلان کر رہا ہوں مسلمان یاد رکھو میں جنہ مرضی ہے جتن لا لے حج نہیں کر سکتا۔ اللہ دے رسول نے قسم کھا کے فرمایا کہ اس خدا دی قسم ہے جب ہاتھ محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ ابن مریم حرام بنوں گا فجر راہ تو نہ انہیں فجر راہ ویکھنا نہ نہیں حج کر سکیا، نہیں رب نے نصیب کیتا۔ اس پاروں پائی جس عیسیٰ دی خبر ہے نا اللہ دے رسول نے یا پرویزی ہو جاؤ کہ گلاں کچھ نہیں قرآن چ نہیں، یا پھر ادنا منو جی حدیث ہے، یہ ہیرا پھری کوئی نہیں، لیکن نہ لے لو مسیح کولوں ہی پھر اپنا پڑھتے پھرو۔ عیسیٰ آؤ گا ابن مریم ہوؤ گا دمشق اتروں گا فجر رات احرام بنوں گا اسی انہوں منائیں گے، اور وہ بھی تلوار والا ہوگا، ادا کا نہیں بے بس ادا دے پیر چٹن والا، تلوار ہوگی۔ اور فرمایا ساری ملتاں دے دور ختم ہو جانی ہیں، یا کلمہ پڑھ جان گے یا مٹ جان گے، اور صرف دنیا ملت اسلام باقی ہوگی۔ امام مہدی کے زمانے سے اتر اور امام نماز لی کھڑے ہوں گے، فجر دی نماز دا ہوگی، کوئی کمی چھڑ کے گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز فجر دی اقامت ہوگی، مسلح سے امام کھڑے ہون گے، اتر پین گے تو حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے یا روح اللہ تقدم تعال۔ روح اللہ کنوں آندے ہر کوئی نہیں بن سکتا، سب جان دے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ وہ میری طرف خاص روح جی کنواری میں پیدا کی تھی، کہیں گے روح اللہ تسی آ گئے جے اگے بڑھو نماز پڑھاؤ تسی خدا دے نبی جے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے فضل الباری کہ رسول اللہ دی شان ویکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر رسول ہے، امام مہدی جنہیں مرضی ایک امتی ہے کہیں گے بھی، مگر وہ اس پاروں کہ لوگوں نے پتہ چلے کہ نبی کریم علیہ السلام دے فیض امت کتنے پہنچی ہے، خود عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں یہ شان اللہ نے اس امت نے دیتی ہے، تسی نماز پڑھاؤ میں تھوڑے پیچھے پڑھوں گا۔ اور پھر دروازہ کھلواؤ گے، حال یہ ہوگا کہ مسجد جڑی وہ گرد دجال اور لشکروں نے گھیرا پایا ہوگا، مسلمان بے بس ہوئے ہون گے، اس مسجد جڑی گھیرے چ ہوگی، اور بیچارے مسجد باہر نہیں نکل سکتے، نماز پڑھاؤں ہی پھر دروازہ کھلوں گا، دجال بھی محسوس کروں گا میری شامت سے آ گئی، وہ پھر دوڑوں گا پسپا ہو جاؤں، لشکر بھی وہ لکتے پھرن گے درختوں والے، مگر مسلمان چن چن کے نہ یہودیاں قتل کریں۔ تو بابے لد اس وے یہودیاں کا سارا تو بڑا ہوائی اڈا جتھے لد سے عیسیٰ علیہ السلام جا کے قتل کریں گے، مسلمانوں خون اپنے نیزے وکھاؤ گے، کیا اس ظالم کا خاتمہ۔ ہر گل اللہ دے رسول نے دسی ہے، یہ بعد اگر گبدا نہ کوئی لیا ہلے کہ من ہلا کم بھئی نا اینی واضح باتوں تو بعد کسی کافر ہو کے مرنا سے مرتا پہ۔ مہدی بھی پائی تلوار والا جنہیں ظلم مٹاؤنا عدل و انصاف ہونا، اس مہدی کا انتظار ہے۔ اور میں آئینہ کمالات اسلام دس دیتا آندا میرے تے مسیح نہیں مک گئے، وہ مسیح آنے والا آ جائے جی جلالی ظہور ہونا، میں نرم ہاں ادو سختی ہونی ہے اور شبی قہری ہونی ہے، دبا کے انہیں امتوں رکھنا۔ اللہ دے رسول تے بھائی مرزا صاحب وہی خبر دیتی ہے، تھوڑی کوئی نہیں دسی یہو جہ کمزور بے بس مسلمان نہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماؤں میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ کچھ بھی نہیں، میں صرف ایک گل ہے کہ تمہیں ایک نقطے جی مجھ کو کیا معلوم کیا ہے نبوت کا مقام، مگر ایک راز دس دیا اور انہیں انہوں پرکھنا چاہیے، نبی آؤں تاکہ مظلوماں اٹھاوے، ظالماں دے مقابلے کھڑا کرے، انہوں نے بزدل بنا کے بے ایمانوں کے سامنے سجدے نہیں کروں گا، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش۔ آندہ جڑا نبی بنے یا امام مہدی مگر دسے کی وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش۔ برگ حشیش جانے پنگ دے پتیاں آندہ سونا چاہتا ہے، کافران دا ایجنٹ ہے کہ مسلمان جڑے کمزور ہو جان، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیغام۔ جڑا نبی آ کے سنیا نہیں جاتا کہ ظالماں دے مقابلے چھٹو، نبی نہیں شیطان دا ایجنٹ ہو سکتا، نبی ہر راج چاہتا تاغوت دی مخالفت، جنہوں نے اپنے راج بنائے انہوں چھڈو، دنیا خدا دا قانون جڑا انہوں نافذ کرو۔ تو اس پاروں ویکھو کنا وڈا فراد ہے کہ نہ عیسیٰ اور مہدی دا چوری کیتا، وہ تلوار والے آ کفر مٹاؤں دے آ اسلام دی حکومت بناؤں دے، ایک کافران دی سارے عمر ایجنٹی کی اور یہ سرا انہوں نے بڑا ادو بھی لیا ہن بھی لے رہا ہے۔ اس بھی انگریزی دور خفیہ چٹھیاں سی محکمیاں کہ جدوں کوئی احمدی پیش ہوئے وہ فون کم کرنا، اور ہن بھی رعایتاں دتیاں جنہ کام انہوں نے کیتا، ساریاں کتاباں جہاد دی مخالفت تو سب کچھ نہیں،
اور کوئی ناغا کرتا ہے ضرور لکھا کہ جہاد حرام ہے، دین کے لیے حرام ہے ابدنگ اور کتاب. ہوں صرف واض نصیحت رہ گئی، واض نصیحت بھی کری انگریزوں خوش کرو اور تھوڑا بہت مکر فریب کیتا فراڈ کرنے والے بندے کو چال چلنی پی کہ عیسائیوں بڑے رگڑے لائے، عیسیٰ علیہ السلام بھی توہین کی کہ کنجریاں دی اولاد تین دیاں وڈیاں دادیاں نانیاں کنجریاں سی، بائبل چ حوالے دیتے. خود عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا شراب پیندا سی. وہ جدو عیسائی جڑے سی انگریز انہوں دکھ ہویا بھی نالے تو سارا چیلا بننا، نالے سارے نبی نو اتنے جڑا انہیں نامراد نے اللہ سزا دے جڑے لے کے انہوں نے لکھا گل یہ ہے میں کچھ نہیں آتا عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. یہ مسلمان قوم جذباتی بڑی، یہ جوشیلے آ. یہ جدو دیکھتے نا کہ نور افساں جڑا نکلتا اتوں عیسائیاں کا رسالہ وہ نبی پاک کی توہین ہے، تو مینوں یہ ڈر پیدا ہوا بے کتے اٹھنا کھوڑنا تاری حکومت کے خلاف. میں انہوں ٹھنڈیا کر رہی چال بنی ہے تو گالاں گولاں دے دینا عیسائیوں اور بچوں کوئی نہیں تسی راضی رہے. پورا مضمون لے کے انہوں کافروں نے خوش کیا بھی نہ میں کوئی اسلام کی خدمت کرتا. یہ جذباتی مسلمانوں ٹھنڈا کرنا بے جوشیلے تے گل نہ پے. انا للہ ایجنٹ نام روتا ہے یہو جہ بندے مہدی اور امام بن. تو اقبال والی گل پھر ٹھیک ہے، فتنہ ہے ملت بیضا ہے امامت اس جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھے امام مہدی کا خطبے انشاءاللہ دوں گا. وہ حدیثہ میں کہے مگر پلے بنو کہ اس مہدی تو سوا مہدی کوئی آوے تو لعنت ہے جڑا تلوار نہیں اٹھاؤں کفر دی حکومت نہیں ختم کرتا اور پوری زمین اسلامی حکومت نہیں کرتا. اور مہدی نہیں ہو سکتا، دجال کا کوئی چیلا ہو سکتا. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. جی اللہ نے مینوں راز سمجھایا اے مسلمان اللہ تیرا بھی سینہ کھولے تو فرماؤں ہے سن کہ مسلمان جڑا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق. لیڈراں چوں بے ہو پرکھو امام مہدی عیسیٰ تے اپنے وقت چاہن گے ہن بھی کوئی رہبر قائد اٹھدا جڑا اسلامی حکومت کی گل نہیں کرتا بالکل شیطان دا چیلا. انہوں ووٹ دینا وہ مدد کرنا اپنے دین نو تباہ کرنا. تواڈے جو واسطہ نیک دا ساتھ دیو تو فرماؤں ہے گل سن ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اے سٹیٹس کو جڑا رکھدا نا کہ جتنا آگے گزارا کرو شیطان ہے جڑا مسلمانوں چ اگ پھونکدا کہ اٹھو تختہ الٹو دا کیوں تسی مظلوم ہو کے رہ جائے اسلام دی حکومت لیاؤ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر گل اتوں شروع ہوئی کہ اللہ کے رسول نے موت ایسی پیاری بناتی. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر جینا حرام ہو جائے. لوگ ہتھیلی تے سر لے کے پھر دے ہوں تو کدوں وقت آئے تو میرا سر کٹیا جائے میں اپنے رب نو جا کے ملا آتا انہوں امام من. یہ جڑا آخے نہیں انگریزی غلامی جڑی یہ دین ہے اور میرے دین دے دو حصے اللہ دا حکم تو انگریز دا اسلام ہے کوئی اسلام نہیں. یہ دو چار حدیثاں چلو لوگ حج عمرے تے جاندے ہیں بسم اللہ. پچھلے بھی خالی کسی خطبے میں پڑھیا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے کس طرح باد صبح وسیلہ بنایا کہ پورے دی ہوا مدینے نو جا رہی ہے. صبا بسوئے مدینہ روح کو ہر مسلمان دا دل مدینے چی جا سکتا ہی نہیں بیچارہ جا سکتا تڑپتا تو ہے سرکار دا شہر ہے. صبا بسوئے مدینہ روح کر اے باد صبح مدینے شریف دا رخ کر عظیم دعا گو سلام برخا. میں اتنے جڑا حضور دی خیر منگتا درود شریف پڑھتا میرا سلام اتنے پہنچا دے میں نہیں پہنچ سکتا. بگرد شاہ مدینہ گردو نبی علیہ السلام دے روضے دے گرد چکر لائیں بسط تذرو سلام بڑی یادی نہ میرا سلام پہنچا دی. پیر میرے رشیہ گولوی رحمۃ اللہ نے اس سے فرمایا نسیمہ جان بے بتھا گزر کم رومی دا جامی رحمۃ اللہ دا مگر انہوں نے آخیا نسیمہ کاسدانہ ویسلا. اللہ دے بندے تڑپتے روندے بعد نسیم نو آدھے کہ تو کاسد بن کے نا وہ لباس پہن تے میرا سنیا لے کے انہوں نسیمہ کاسدانہ ویسلائیں لے وجہ اللہ ماہی دے دیس جائیں. خدا واسطے اتنے جا ادب سیتی دینی بوسا زمینوں آکھیں اس طرح اس نادمی نو ہوئی مدت نہ ملیا یار پیارا کدی منزل کرے سونا اتارا. مسلمان دے پلے لے دے گل یہ نہیں ہے سرکار دا غلام ہے حضور نہ محبت کر آپ دے دین نو کمزور کرنے کو مہدی اٹھے مسیح بنے کروڑ لعنت ہے. تو لے کے آؤ پیغام دینا مسلمان اٹھ کھڑے ہو دنیا مقابلہ کر لی اٹھن اور ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میدان بدر جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے ہے نا تلواراں یہاں دے سائے چلے جنت دے دروازے یہ نہ سمجھو تلواراں یہ تھلے دی جنت نو لنگھ دے جڑا مر گیا شہید جنت چلا گیا.
اس حضرت عمیر ابن حمام نے آخیا رضی اللہ تعالیٰ ایسا ذہن بناتا، انہوں نے آخیا یا رسول اللہ وہ جنت جی چڑائی زمین آسمانہ کے برابر، آپ نے کہا ہاں ہاں وہی جنت، تو انہیں آخیا بخین بخین واہ واہ واہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھٹھا کیتا ہی، انہیں آخیا نہیں یا رسول اللہ خوشی ہوئی ہے کہ صرف سر کٹوانا تو جنت چلا جانا، آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی، کس گیا جنہوں نے قتل کیا اور شہید ہو گیا، جو پہلاں کھجوراں سی تھوڑیاں جی مٹھ سے انہوں نے کھانا شروع کیا، پھر خیال آیا کہ نہیں عمیر یہ بھی تینوں لیٹ کر رہی، لیٹ ہو رہا جنت تو وہ میدان تو بگا دیا تو کس گیا، محمد رسول اللہ نے ایسے بندے تیار کیے، اتنے وہ مہدی اٹھ کرو جڑا کہ نہیں جانا بچاؤ دے انہوں نے پیر چومتے رہو، یہو جہ مہدی آنے، یہو جہ مہدیاں تے اللہ دیاں بے شمار لعنتاں، اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ایسے بندے تیار کیے کہ میدان مسلمانوں کی اپنی غلطی پاروں کم الٹ کے ہو گیا، پہلا فتح ہوئی مسلمان مالے غنیمت اکٹھا کرتے تھے، وہ 50 بندے جڑے درے تے کھڑے کیتے تھے انہوں نے 40 نے غلطی کی کہ ہون کھڑے رہن دا کی تو کہ یار کافر دوڑ گئے، درہ خالی کرتا، لشکر دے امیر دے حضرت عبداللہ بن زبیر منع کرتے رہے کہ حضور نے فرمایا سی جتی ہے یا ہاریے درہ نہ چھڈو، چھڑ دیتا۔ خالد بن ولید انہوں نے کافر سی، انہوں نے نال دستہ سی پورا گھوڑا سواراں دا، انہاں چکر کٹیا پہاڑ دا، ادھروں دی آ گیا، اور جڑے رہ گئے سی 10 بندے مارے گئے، پچھوں دی آ کے تلواراں وجیاں، توتے ہی اڑ گئے، لوگ اپنے جدھر منہ ہویا چلے گئے، کوئی کنی دی نہیں مڑیا، کوئی کنی، بہت برا حال ہے۔ رسول اللہ رہ گئے 12 بندے صرف آپ دے نال رہے، انہاں جو بہت شہید ہو گئے، زخمی ہو کے حضور نے پھر اٹھا کے نا جڑے بچے صحابی جو غار چلے گئے، ہن بھی احد دے قریب غار، اور جڑے اتنے گئے زیادہ لوگوں نے تو موقع نہیں، مگر جڑے گئے انہاں سارے دا بیان ہے بے رب گواہ اس دی خوشبو اسی کدی نہیں دنیا سونگی جڑی ہن بھی اس غار تو تھوڑی دیر حضور نے اتنے آرام کیتا، اسے جدو یہ حال ہو گیا بے سارے نٹھے جاندے، حضرت انس بن نضر جڑے حضرت انس جڑے حضور دے خادم انہاں دا چاچا، یہ بھی نام انس ہے، انہوں لوگوں نے ویکھیا بے جڑے مسلمان سی وہ تو جانا بچا کے انس کافراں دی طرف دوڑا ہے، وہ جدھر کافراں دا لشکر سی، حضرت سعد بن معاذ نے آخیا پاسا پلٹ گیا، انس لوگ تو جان بچاؤ تو ادھر جانا، حضرت انس بن نضر نے کیا کہ سعد خدا دی قسم میں جنت دی خوشبو اس دی طرف آؤں دی، ادھر جنت کھلا دروازہ ہے، بس نسے جاندے، میں اللہ جو مسلمانوں نے کیتا میں تو بری ہوں، اور جو کافروں نے کیتا وہ تو بیزار ہے، کافر بھی برے ہیں، انہاں بھی مارا کیتا کہ میدان چھڈ کے رکھے، اور جب وہ شہید ہوئے تو بعد انہوں دی لاش پہچانی نہ جائے، اگے پیچھے نیزیاں تلواراں دے انہیں زخم، شکل ہی بدل گئی، صرف بھن نے پہچانا ہے کنگلی کے نشان تو کہ میرے بھرا انس دی نظر ہے، انس دی لاش ہے، تے اللہ دے رسول آخیا تسی کی سمجھدے جڑے مارے گئے، حضرت جابر نو آخیا کہ تیرے والد عبداللہ نو نہ لوکاں نہ پردے پیچھے اللہ کلام کردا انہوں سامنے کھڑا کیا، اور آخیا عبداللہ تو کچھ چاہنا، حضرت عبداللہ نے کیا کی چاہنا، اللہ تعالیٰ ساڈے اندازے باہر تو جنت سانوں دیتا، اللہ نے پھر آخیا نہیں، اخیر انہوں نے شہیدان نے آخیا کہ جی ہوں تو کہیں نہیں تھینا، ساری دعا ہے زمین تے سانوں دوبارہ پہ زندہ کر، اسی پھر جان دئیے، پھر زندہ کر، 10 مرتبہ قتل ہوئیے جو لذت اتنے آئی ہو نہیں آئی، اللہ نے کیا نہیں ہے میں وعدہ کر چکا، زمین تے نہیں ہوں تسی جانا، امتحان ہو چکا، اور امتحان بھی بڑا، حدیث پاک جدو آپ نے فرمایا کہ سب دا قبر سے صاحب ہوں شہید دا نہیں ہوں، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کیوں معافی، اتنے منکر کی نہیں ہوئے، فرمایا کفا بار کے سیوف فطرہ، جڑا تلوار دی گردن تے چمکی سی تو انہیں ڈانٹنا سر، ادھر بعد کہڑے امتحان کی ضرورت نہیں، کالا فرشتے انہوں آ کے پتر انہیں سر کٹوا، لوگ دوڑ گئے، وہ اگے بدے آ کے نہیں کٹو سر میں اپنے خدا نام ملنا چاہتا، اس تو اللہ دے رسول اللہ کبھی پھر موقع ملیا تو شہیدان دے بارے کو تذکرہ، یقین جانو جہاد دی مخالفت کرنے والے، اگر کوئی گروہ غلط کردا تو انہوں دی نادانی ہے، وہ بھی اسلام نو بدنام نہ کرن، یہ جڑی یہودی عیسائی تورات لے پھر دے، اور رسول اللہ دا جہاد ہوتے تسی اعتراض کر دے، جڑا پہلا آندے سی کہ بچہ نہیں قتل کرنا، درویش جڑے خانقاہ بیٹھے پادری وغیرہ انہوں نہیں چھیڑنا، عورت نہیں قتل کرنی، وہ تو انہوں ہضم نہیں ہوندا، اے بائبل ہے، موسیٰ علیہ السلام نے خدا دے حکم نہ بستیاں جلائیاں، اور جڑے مجاہدین نے بچے اور عورتیں قید کر کے رہنے ناراض ہوئے کہ کیوں زندہ چھڈے، اور حکم کی دیتا جو ہے نا تو بالغ بچے ہیں کہ جڑیاں عورتیں خاندان دے گھر آباد رہی ہیں سب قتل کر دیو، عورتوں تک بھی، اور جڑیاں چھوٹیاں بچیاں نہ جے بالغ نہیں وہ رکھ لو، وہ اپنے گھر رکھ لیں گے، یہ جہاد ٹھیک ہے تہاڈا جڑا بھائی بیٹھا، اور رسول اللہ کہ نہیں عورت قتل نہیں کرنی، بچہ نہیں، ایک اعتراض کر زخرف القول جتوں بات چھوڑی ملمہ ساتھ بات، یہ سب ٹھگ گیا، اللہ دے رسول تو سانوں جدا کرنا چاہتے، مسلمان کو لے دے کہ کوئی ہے، ابلیس ہے چاہتا، شیطان جڑا ایجنٹ چاہتا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ مسلمان بھکھا رہ لیندا غریب مصیبتوں سے، یہ فاقہ کش
کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا ہے۔ سارے جنتے سے لگے ہیں، کدی آپ دے کارٹون چھاپ دے یا کدی کو حرام دے کچھ کر دے، نیت کی بے مسلمان آئے آخری سرمایہ بھی گوا دین، حضور دی محبت بھی چھڑ دین۔ اللہ رب العالمین مینوں تانوں میں اپنے جنون دے اندر پتہ نہیں کی کچھ کری، میرے اور تواڈے دل جگہ پیدا کرے، اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے ساڈا رشتہ استوار اور مستحکم کرے، سب کو جاندا رہے، نبی علیہ السلام دی محبت سارے آخر تک ہوئے، لے دے کے سارا دے سانوں بھروسہ انشاءاللہ انہیں سارا بیڑا پار کر دینا۔ مگر یہ تسی کوئی علم بھی حاصل کرو، پڑھے لکھے لوگ جے قرآن پڑھیا کرو، کوئی حدیثہ کوئی سکھو، نہیں تو کوئی نہ کوئی ٹھگ ٹکرلا جدوں مرضی لے جاندا بھیڈاں نوں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ دے دے بیٹا بابا جی چلو دیتا انہوں نے جو مناسب وہ کر لیں۔ الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین۔ اتنے بہ جو نا جو سلیم صاحب دہانی رحم فرمائے اللہ۔ بہت دیر تو ایک اپیل جڑی ٹلدی آئی، اور اپیل بالکل اپنی ہے، اپنے ساتھی ہے، شادی ہے انہوں نے بچی دی، اللہ تعالیٰ توفیق دے زیادہ زیادہ مدد کر دے، مسکین دی بچی کر چلی جائے تو میرے تواڈی جنت خریدن کا موقع ابھی سر نہیں کٹوا سکے، چند ٹکے دے کے اللہ نور دے رسول کو خوش کر لیے، مہنگا سودا نہیں، دے دیا کرو اس بچی کی شادی واسطے نا، زیادہ زیادہ تعاون کرو، اللہ خوش رکھے برکت دے۔ اور ایک اپنے دوست ہے پروفیسر صاحب، انہوں دی والدہ فوت ہو گئی، انہوں نے وہ بارے کیا سی نماز تو بعد والی دعا کرو انشاءاللہ اس مرحومہ لی، اور جن لوگ دنیا تو جا چکے لوگ آتے رہتے، میں سب نے سکھاؤنا بھی جے ہور نہیں تو ایک ختم پڑھ چھڈیا کرو روز، جڑا آسان ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، اینا تسی پڑھ دیو کہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جن مرد عورتاں فوت ہونے نا، سب کی تعداد کے برابر اللہ تواڈے کھاتے نیکیاں لکھ دینا، کہ انہوں سارے نہیں فکر ہے کہ اللہ بخش نہیں سب مومن مرداں عورتاں نو، سب مسلمان مرداں عورتیں، یہ چھپا کے ونڈو چھوٹی جی دعا اللہ مغفر للمومنین والمومنات 5 مرتبہ پڑھنا دا روایت چاہتا ہے، اس سے اتنا کم از کم صبح شام کر لیا کرو، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو۔ بیٹے کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، اس کے لیے دعا فرما دیں انشاءاللہ، مریضاں لیے دعا کریں۔ اب لیے پھرتا ہوں کشکول گدائی جس میں کبھی تلوار چلاتا تھا میں، لیکن میں اس ہاتھ کے ساتھ آسا بھائی کوئی نہ کوئی شعر لکھ لیں تو بڑی گل ہے، ہوں منگتے پھرتے کافراں کو ساری امداد کرو، جڑے جڑاں ساڑیاں وڑتے انہوں کو امداد دے تار، جنہاں بیمار کیتا نا انہوں کو علاج لبے پہلے۔ امام خمینی اس تو مر لگا ایڈی کتاب لکھ کے گیا وسیط نامہ، وہ میں پڑھیا انہیں آخیا تہاڈا بننا کچھ نہیں مسلمانوں کا، جنہ چر تک انہاں کافراں دی امداد تو جاننا چھڑاؤ، بکھے رہو تنگ رہو، اپنے پیراں تے کھڑے ہو، جے منگ کے کھانا نہ تو کافراں پائی پھر اپنی گل منوانی ہے، پھر تہاڈی عزت آبرو کچھ نہیں ہونی، بڑی وڈی گل۔ انہاں دی امداد کوئی امداد نہیں کردیاں دے نا تے واپس ہی لے جاندے، پھر اپنے کماں تے خرچ کرا کے سارے سر کرن چڑھا جاندے سود تے امداد دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کشکول نوں توڑے اور مسلمان اپنے پیراں تے کھڑے۔ اچھا اے کی سی اے مولانا فقیر اللہ صاحب دا کن کتابوں کا اعلان فرما دیں مہربانی۔ خان وعدہ نبوی، واحد بنی امیہ، قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب۔ یہ پروفیسر الیاس برنی اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، انہوں نے بھی اس دور بڑا کام کیتا۔ قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، اپنی طرفوں کوئی انہوں نے ریمارکس نہیں دیتی، ایک سطر بھی نہیں لکھی، باب بنا کے انہوں دی عبارتاں پہلا کی آندے سی، بعد کتنا پھرے، انہوں دا فریب ننگا کیتا، اتنی موٹی کتاب وہ جڑی قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، ہر بندہ اپنے کو رکھے، 100-200 کی گل کوئی نہیں، یہاں دجالاں دے فتنے تو محفوظ رہے گا۔ کوئی گل ایسی ہے جیسے تسی کیمرہ
12 سال مرزا غلام نے لکھیا، مجدد بنیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اٹھایا گیا اتنے یار انہیں آنا 12 سالوں بعد وہ مینوں تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا سی مر گیا، میں مسلمانوں کا خیال کر کے آندا رہا زندہ، وہ نہیں وہ تو مر چکا۔ پھر 35 پہلے 8 سال پھر بھی کہ جڑا نبی بنے اتنے 1000 لعنت ہے، نبی حضور تو بعد بند 1901 جا کے وہ مینوں بھلیکھا رہا نبی میں ہےگا سی، مینوں سمجھ کوئی نہیں آئی میں نبی ایڈا نہ کوئی نبی 12-13 سال نبی ہےگا اور یہ کہندا رہا جڑا نبی اتنے خدا دی لعنت۔ یہ دجال اور بے ایمانوں کا کام کیا اس طرح جاج صاحب اس تو ایک قادیانی مذہب اگر مولانا لے آئے جی لے کے جاؤ تو اپنے کول سرمایہ نو رکھو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید۔ اے درود شریف جڑا من پڑھے بھی بخاری شریف چ عام جڑا سی پڑھے بھی ٹھیک ہے مگر یہ ذرا آپ نے کھول دیتا، وہ آل محمد ہی سی، وہ گول مول گل سی بھی آل محمد کون ہے، آپ نے وہ سب چیز جھوٹ رکھتا، آل محمد بجائے لفظ رکھتے کہ مغالطہ نہ رہے، کہتا اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریت، اے دو آل محمد تھا کہ میری بیویاں بھی میری آل ہے اور میری نسل بھی میری آل ہے، دو میں احترام دے قابل ہے۔ اور اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام میں حضور نے فرمایا کم از کم اینا میرے سے ضرور پڑھ جا کرو پھر تواڈی میری شفاعت حلال ہو جائے، میں بھی ہاتھ پکڑوں گا کہ اللہ میرے امتی ہے، ورنہ اگر وقت ایسا آ گیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کہا تھا میرے کچھ نہیں لگے، میں پہچانتا ہی نہیں یہ کون ہے، نہ میری کوئی علامت ہے، پھر کام خراب ہونا۔ علامہ اقبال ایسے بارے چاہا کہ اگر اللہ دے رسول نے کیا لستا منی گویدت مولا نا، ساڈے آقا نے اسے کہا تھا تو میرا کی لگنا، نہ تیری شکل میری نہ تیرے کوئی علامت دین دی، وائے ماں اے وائے ماں اے وائے، اسے ساری تباہی اور بدبختی تو سوا کو چارہ ہونا، کتنے پھر جا کے پڑھا لڑی۔ اس تو اللہ دے حبیب نہ محبت کرو، آپ بھی حدیثاں کا مطالعہ کرو اور اپنی زندگیاں تبدیل کرو، جویں عیسیٰ علیہ السلام فرمایا قیامت دن بہت آن کر مینوں آکھیں گے اے استاد میری امت، میں کہہ دوں گا نہیں میں نہیں تمہیں پہچانتا، تسی حکم تے منیا کوئی نہیں۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی جڑی وہ نمونہ اپنے پیدا کرو، اللہ کو توفیق منگو، وہ آسانیاں تنگی کوئی نہیں، یہ ایک بھی حکم آپ کا نہیں جہاں مشکل ہوئے اسی چھڈ کے انہوں تنگیاں پائے، ساڑیاں شادیاں مصیبت ہے، ساڑا مرنا مصیبت، ہر پاسے خرچے ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دا دیکھو کنی سادہ گل، یہ ماموں آپ دے اور 10 جنتی صحابہ چ حضرت عبد الرحمن بن عوف خود مدینے چ مگر نکاح کیتا نبی علیہ السلام نے نہیں پتا۔ اے جڑے ڈاکٹر صاحب آدھے مسجد کریا کرو، کئی آدھے سنت زندہ کرنے، ایک حدیث بھی لکھی ہے کہ مسجد کرو، نہیں صحیح، ہر شے پرکھی گئی ہے کہ رسول اللہ نے کی فرمایا کی نہیں۔ نکاح کیتا عبد الرحمن بن عوف نے مدینے ہوندیاں، آپ کو کوئی پتہ نہیں، آپ نے دیکھا جڑا کپڑا سی وہ زعفران دے تبے، یہ جڑے دلہا ہوندے سی وہ بٹنا سی آندے سی نائی مرد ہوندے، وہ ملیا تو آپ نے آکھا عبد الرحمن یہ کی ہے کیا یا رسول اللہ شادی کر لی؟ آپ نے فرمایا یہ نہیں آکھا مینوں نہیں تو بلا نال کیا اچھا اول ملا بشاتن ولیمہ تے پھر ہن کھوانا تو امیر آدمی ایک بکری تے کھوا دے، اینی سادگی سی مصیبت۔ ساڈا کو مرد ہے تو برادری کٹھی دیگا ہی دیکھا، وہ وقت لچتا ہے پیدا ہویا تب مصیبت، اللہ دے رسول دے دین چ آسانی اور بالکل سوکھی سوکھیا توفیق دے رب آپ دے رستے سے چل کے دنیا بھی اپنی سواری ہے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ منصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خیر نہ رکھے اللہ پاک۔